بات تو یہ ہے کہ آپ صاحب ایمان ہیں کہ نہیں ہیں۔ مشرکوں اور کافرانہ رویہ رکھنے والے اور منافقانہ رویہ رکھنے والوں کے لیے کوئی گنجائش ہی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں نہیں چھوڑی ہے۔ منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو فرمایا کہ آپ ان کے لیے دعائے مغفرت نہ کریں، اور اگر آپ ان تستغفر لهم 70 مرة لن یغفر اللہ لهم، 70 بار اگر آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں گے میں ان کو نہیں معاف کروں گا۔ اور کافرانہ روش، مشرکانہ روش، اصل تو روش کی بات ہے سامنے نکلا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں فرمایا ہے کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ۔ اے مسلمانوں، تمہاری امیدوں اور اہل کتاب کی امیدوں کے مطابق میں روز قیامت فیصلے نہیں کروں گا۔ جس نے بھی جو برا کام کیا اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی، اور وہ اس کے نتائج سے نہیں چھوٹ سکتا۔ خیر، بہرحال تو دیکھیں یہ ساری باتیں، اور میں اتنا جو ان آیات میں آپ کو غور و فکر کی دعوت دے رہا ہوں، تو آپ غور و فکر کریں۔ آپ جو گمراہ آپ کے لیڈر ہیں، جو بھی ہیں، یا آپ بنا رہے ہیں، آپ نے سمجھ لیے، وہ آپ کو عذاب الہی سے اس دن نہیں بچا سکیں گے، بلکہ قرآن میں یہ ہے کہ آپ ان کی، جس کی آپ نے پیروی کی ہوگی، گمراہ لیڈروں کی، ان کو قرآن میں یہ سارا مضمون بیان کیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے آپ یعنی پکاریں گے کہ ان کو ڈبل عذاب دے، ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے ہیں۔ تو وہ گمراہ کہیں گے ہم تو خود ہی گمراہ تھے۔ مفہوم ہے قرآنی آیت کے بارے، وہ گمراہ لوگ جو لیڈر تھے وہ کہتے ہیں ہمیں تو خود پتہ نہیں تھا یہ حقیقت کیا ہے۔ آج سامعین اکرام ایسا ایک طبقہ موجود ہے جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتا ہے دین کے بارے میں، لیکن حقیقت میں وہ دین سے واقف نہیں ہے، خود بھی وہ دھوکے کا شکار ہے اور ہمیں بھی دھوکے میں رکھ رہا ہے اور کوشش کر رہے، ہمیں بھی لوریاں دیکھ کے اور سلانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ بس فکر نہ کرو، بس شکر کرو کہ تم امت محمدیہ میں ہو۔